بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور میں سینئر سیاستدان جہانگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات ہوئی، جس میں نئی سیاسی پارٹی بنانے سے متعلق مشاورت ہوئی۔ علیم خان نے جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کے اعزاز میں زرانہ دیا۔ زرانے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی موجودہ اور سابقہ شخصیات نے شرکت کی۔ زرانہ علیم خان کی رہائش گاہ پر دیا گیا۔ زرانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر اون چودھری بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نئی سیاسی پارٹی بنانے سے متعلق جہانگیر ترین کی علیم خان سے مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء نے تجویز دی ہے کہ ہمیں کوئی پریشر گروپ بنانے کے بجائے نئی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے۔ نئی سیاسی پارٹی بنانے سے عوام کے حقوق کا بہتر تحفظ کر سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر اون چودھری بھی نئی جماعت بنانے پر اصرار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پارٹی صدر کے عہدے پر بحال کرنے کی درخواست بطور اعتراض سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کل درخواست پر بطور اعتراض سماعت کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس حافظ نے درخواست پر اعتراض عائد کر رکھا ہے۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو پارٹی عہدے سے سپریم کورٹ نے ہٹایا، وہاں سے رجوع کیا جائے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے ناراض رہنماؤں نے نظریاتی ورکر گروپ بنا لیا۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے رہنما ارباب خضر حیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نظریاتی ورکر گروپ بنا لیا ہے۔ ارباب خضر حیات کا مزید کہنا تھا کہ انجینئر امیر مقام نے پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ مہتاب عباسی، اقبال ظفر جگڑا اور دیگر رہنماؤں کو دیوار سے لگایا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جائے۔ امیر مقام بھی انتخابات لڑیں۔ امیر مقام اگر جیت گئے تو ہم ان کو صوبائی صدر تسلیم کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے واقعات پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر کے خلاف لاہور میں درج دہشت گردی کے مقدمے میں 25,000 روپے کے مشغلوں پر حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں جمعرات تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی لاہور کے تھانہ گلبرگ میں درج دہشت گردی کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ لاہور کی متعلقہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کے لیے کم از کم 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے اور عدالت ایسا حکم دے کر ملک بھر میں کہیں سے بھی اس مقدمے میں گرفتار نہ کیا جا سکے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گراؤ اور جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو پر حملے میں نامزد 8 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 8 نامزد ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ملک رفاقت علی کی جانب سے دائر کی گئی۔ سماعت کے بعد عدالت نے نامزد 8 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ ق لیگ میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری نے ق لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور سے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور 9 مئی کے بعد کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں فواد چودھری کی ق لیگ میں شمولیت سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چودھری محمد سرور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ق لیگ میں شمولیت کو کوئی فیصلہ کیا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے رائے جدا کر لی تھی اور سیاست سے وقفہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1700 روپے کم ہو گئی۔ آل پاکستان جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1700 روپے کمی کے بعد ملک میں فی تولے سونے کا بھاؤ 2,34,500 روپے ہے۔
मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 285.41 रुपये है। इंटरबैंक में डॉलर आज 26 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285.15 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 311 रुपये का हो गया।